مرد ہو تو ایسا. آج کا یہ سلسلہ الحمدللہ ہم جامع مسجد مشیر آباد میں اس وقت جمع ہیں اور مصطفیٰ احمد صاحب NRI ہیں اور انہوں نے یہ سنت کو قائم کیا ہے. ہم تمام آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب، باہر سے آنے والے کا تو ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے، آپ نے کوئی ڈوری نہیں، کوئی کھانا نہیں، ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول کی جو سنت تھی اس کو آباد کرنا تھا ہمیں شروع سے. الحمدللہ جو میں نیت کرا تھا آج تک وہی نیت پہ چل رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور میرے بڑے بھائی اور ان کا بھی ایک سرفرستی جو ہے بھیا کی، ان کے اس میں نکاح ہوا ہے. عظمت اللہ خان جی ماشاءاللہ. دلہن کے والد صاحب محمد رفیع الدین صاحب، اصل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کیونکہ اصل لڑکی والے فتنہ ہوتے ہیں. لڑکے بھی اگر لڑکے کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے تب بھی لڑکی والے کے لوگ کیا کہیں گے بول کے لڑکی والے زبردستی کرتے، لیکن آپ نے الٹا کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ کام کرنا چاہتا ہوں، ان کے سنت سے چل رہا ہوں میں. ماشاءاللہ. خان صاحب آپ کو تو بے شمار کر چکے ہیں، لیکن آپ نے گھر میں اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں میں کامیابی حاصل کی، آپ کو خوشی تو ہو رہی ہوگی؟ الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے. گھروں کے اندر بھی نہیں سننے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن میں عاطف کو اس بات کی دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس جانب ان کی سوچ اور ان کے سامنے جو چیزیں ہمارے خاندان میں ہوتی رہی ہیں اس سے متاثر ہو کے انہوں نے، اور خود ان کا اپنا ذاتی جذبہ میں دیکھ رہا ہوں بچپن سے اس جانب تھا، جس کی وجہ سے ان کا یہ کرنا آسان ہو گیا ان کے لیے. ماشاءاللہ. دلہن کے ماموں ہیں. سر آپ تو لڑکی والے ہیں، آپ کو تو خاندان والوں نے بہت کہا ہوا کہ ایسا کیسا کر رہے شادی یہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شخص بغیر پیسہ لے کے شادی کرے گا وہ کامیاب رہے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں بتائے، شادیوں کو آسان کرو بولے، نکاح کو آسان کرو بولے. یہ اب اللہ کے کرم سے الحمدللہ بھائی جو دولہے ہیں ہمارے، نوشا ہمارے جو ہے الحمدللہ ہر چیز سے انکار کر دیا. اللہ کا شکر ہے، ہم بہت خوش ہیں. اللہ کا کروڑوں احسان ہے، جو چیز ہم کو نہیں چاہیے تھی ہم وہ نہیں ہونا بولے بس الحمدللہ ہم لوگ بھی جائے. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ یہ دلہن کا بھائی ہے محمد شعیب احمد. شعیب، اسی شادی کریں گے؟ جی بے شک انشاءاللہ. بہت سنت کے مطابق تھی. عجیب شادی نہیں تھی؟ عجیب کچھ نہیں، بینڈ باجا نہیں، ناچ نہیں، وہ سب ہم لوگ شروع سے فالو نہیں کرتے. اور ہاں بے شک اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہزاروں ہیں انشاءاللہ، بے شک سارے گواہی دیں گے انشاءاللہ. بیٹا آپ کی شادی ہوئی؟ نہیں کب کر رہے ہیں؟ کریں گے، ٹائم آتا. کیا ایسا کرنے کی ہمت ہے؟ ہاں جزاک اللہ. بہت اچھے. آپ بھائی ہیں؟ جی ہمارے بھائی. کیسی لگی شادی ہے؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. ہمارے والد صاحب تو بچپن سے یہ چیز کے لیے خلاف ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. ہمارے دادا کے ٹائم سے ہی کوئی ہمارے پاس فالو نہیں کرتے تھے الحمدللہ. نہ ہم کریں گے نہ ہمارے اولاد کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم ہر کسی کو بچائیں گے اس چیز سے. آپ کی کب ہے شادی؟ انشاءاللہ آپ دعا کریے، آپ بولے تو کر لیں گے انشاءاللہ. ایسی شادی جو ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، صحیح ہے. کیا دعوت نامہ واپس کریں گے اس کا؟ انشاءاللہ. بھائی کیسی لگی شادی آج کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بھائی، اللہ کے سنت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت برابر سنت کے حساب سے شادی ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہم لوگ بھی ہو، ینگرس بھی ہو اور کوئی بھی ہو، انشاءاللہ ایسی ہی شادی کریں گے. کرنے کی بات کی ہے. ایسی شادیاں جو نبی کے طریقے کے خلاف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دعوت نامہ قبول کرنا اصل جرم ہے. جی انشاءاللہ تحقیق کرتے ہیں اس میں. جی اب جو بھی اب ہم لوگ کو ایسا آئیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ بائیکاٹ ہی کریں گے وہ انشاءاللہ. ایسا نکاح جو اتنی شان والا ہو کہ آپ ہی کے خاندان میں آپ کے کزنس، آپ کے رشتہ دار دیکھ کر یہ کہیں کہ نہیں یار اس کے لیے تو 5 سال لگیں گے، ہم تو نہیں کر سکتے. وہ نکاح اعظم نہیں ہے، عظیم سے اعظم، سب سے بہترین نکاح. ایسا نکاح جس میں اللہ کے نبی کی سنت قائم ہو، نہ کہ مشرکین کی سنت، جیسے جہیز. مگر ہمارے قوم پوری خوددار مردوں کی قوم. میرا نام علیم خان فلکی ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پہ. ہم سوشل ریفارم سوسائٹی کی ایک NGO چلاتے ہیں اور یہ پچھلے 20-25 سال سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اس جہیز اور یہ شادی کے دن کا کھانا، یہ جو بدعت آئی ہے، ان چیزوں کو ختم کریں، بائیکاٹ کروائیں. تو ہم نے ہندوستان کے کئی علاقوں میں، دنیا میں، امریکہ، پاکستان، ہر جگہ ہم نے مشن لے کر گئے ہیں. ہمیں کوئی ایسا بے حس مرد نہیں ملا جو یہ کہے کہ بالکل جہیز جائز ہے، بالکل لے آؤں میں. نہیں، ایسا کوئی ملا ہی نہیں. جو بھی ملے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے خاندان میں جہیز نام کی چیز تو مانگتے ہی نہیں. سارے خوددار مرد. ہم صاف کہتے ہیں جو بھی دینا ہے خوشی سے اپنی بیٹی کو دے لو.
खुशी से। हमारे दीनी बुजुर्ग भी यही चोर दरवाजा खोल के दे रहे हैं, तो खुशी से लिया जा सकता है। तो ये जहेज जो बहुत खुशी से दिया जाता है, ये जो खाना खुशी से दिया जाता है, लेकिन ये कितना जहेज होगा बेचारे बेटी के बाप को मालूम भी नहीं, वो घर बेच रहा है। सबसे ज्यादा बर्बादी यहाँ मासूम नौजवान बैठे हैं, इनके मुस्तकबिल के बारे में जरा सोचो तो शायद आपकी नींदें उड़ जाएंगी। हमारे मासूम बच्चे जो बिजनेसमैन बन सकते थे, फैक्ट्रीज के इंडस्ट्रीज के मालिक बन सकते थे, एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, लेकिन इन लोगों के फ्यूचर को बड़ी आपा की शादी खा गई, मंजरी आपा की शादी खा गई, छोटी आपा की शादी खा गई। अब ये सिवाय क्लरिकल जॉब दुबई सऊदी अरब में स्टोर कीपर, ड्राइवर, सेल्समैन, मार्केटिंग मैन, उसके अलावा कुछ नहीं। पूरी कौम यही है, ऑटो, टैक्सी। इस खुशी से जहेज ने, इस खुशी के खाने ने पूरी नौजवान नस्ल को बर्बाद किया। अब सवाल यह है, आपके बेटे के 2-3 बेटियां हो जाएं कल, आपकी भांजी, आपकी भतीजी के 2-3 बच्चियां हो जाएं कल, और उनका शौहर भी आजकल के 90% शौहरों की तरह नाकारा हो, तो कल उनके पास बेचने क्या होगा? कभी आपने सोचा? क्या वो भी जो कौन सी वो बनारस में डूब के मरी थी आयशा, क्या वो भी कल वही करेगी? क्या वो भी लिव इन रिलेशनशिप में जाएगी जिसकी स्टैटिस्टिक्स शायद आपके इल्म में है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। आपकी कितनी लड़कियां कोर्ट मैरिज में गैरों के साथ भाग रही हैं, ये तो मालूम होगा ना आपको। हम इस मामले में तो इतने जज्बाती और खुददार और गीरतमंद हैं कि ऐसी कोई न्यूज़ आए कि आपकी कोई बहन गैर मुस्लिम से शादी कर रही है, कोर्ट मैरिज कर रही है, तो उसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं, सवाब समझ के फॉरवर्ड करते हैं, जिहाद समझते हैं, हालांकि शर्म से डूबने का मुकाम है। तो मर्दों की कौम खुददार है। आज की शादी, आज का निकाह, ये जो नौजवान का निकाह है, ये एक मुजाहिद का निकाह है, इसलिए मैं इसको मुजाहिद कह रहा हूं। और एक मुजाहिद के निकाह में शरीक होने वाले आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आप एक ऐसी शादी को विटनेस कर रहे हैं जिसके बारे में एक ही हदीस सुनाऊंगा आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना हथेली में अंगारा थामने के बराबर है। हालांकि हम में से हर एक शख्स आज किसी ना किसी सुन्नत पर इतनी शिद्दत से अमल करता है कि जो उस सुन्नत को नहीं थामे उसकी मस्जिद अलग। क्या मस्जिद अलग नहीं है आज? फलां मसलक की मस्जिद अलग, फलां मस्जिद की मस्जिद अलग, मस्जिदें अलग कर देंगे। अगर पता चले इमाम ये फलां मसलक का है तो उस इमाम के पीछे नमाज जायज़ नहीं है। इस शिद्दत के पीछे राज ये है अल्लाह के नबी की सुन्नत से मोहब्बत। जो हमारी तरह हमारे तरीके पे अमल नहीं करे वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करता, लिहाजा हमारी मस्जिद अलग। ओके मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इतनी शदीद मोहब्बत करने वालों से एक सवाल, वो सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना हथेली में अंगारा थामने के बराबर है। दाढ़ी सुन्नत है, बैठ के पानी पीना सुन्नत है, बेशुमार सुन्नतें हैं। फिर कौन सी सुन्नत ऐसी है जो हथेली में अंगारा थामने वाली है? क्या बैठ के पानी पीने में मुश्किल है? कोई खतरा है? टोपी पहनने में खतरा है? कोई दाढ़ी छोड़ने में खतरा है? फिर कौन सी सुन्नत है इस दौर में? जो सुन्नत आपके दौर में हथेली में अंगारा थामने के बराबर होगी वो सुन्नत सबसे बड़ी सुन्नत हो। उसको छोड़कर दूसरे चीजें
دوسری چیزوں کو سنت بنا کر اس پہ شدت کرنے والے، یہ لوگ دین کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. بلکہ قرآن کی آیت ہے قل الاعراب آمنا، ان بدوؤں سے کہہ دو، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. میری ٹوپی، میری داڑھی، میرا مسلک، میرا خاندان، یہ میرے ایمان کا ثبوت ہے؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں قل الاعراب آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہہ دیجئے آپ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، بل قولوا اسلمنا، تم اتنا کہہ سکتے ہو تم اسلام لائے. بس مسلم سوسائٹی میں رہنے کا ایک سٹیزن شپ تم کو ملی ہے، بس مسلم قبرستان میں دفن ہونے کے تم حق رکھتے ہو، تم مسلمان ہو، مسلمان کے نام رکھ سکتے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، قل لم تؤمنوا بل تؤمنوا اسلمنا ولم یدخل الاسلام فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا. تو پھر ایسا کیا ایمان ہے میرے دوستو؟ پھر وہی بات کی طرف آئیے کہ کون سی سنت ہے ہتھیلی میں انگارہ تھامنے والی اس دور میں؟ سوچئے. اس دور میں ہتھیلی میں انگارہ تھامنے والی سنت شادی ہے. اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح کر کے بتاؤ، یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے جہیز کھانے کے بارے میں بات چیت رکھا. آپ یقین مانیے جو آپ کے دشمن مسجدوں کو بلڈوز کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ان کے پاس، ان کے آفس میں جا کے اگر یہ نوجوان جا کر کہے کہ میں اپنی شادی ہمارے پروفٹ کے طریقے پر سمپلیسٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ دشمن ہے سنتوں کے، نبی کے، دین کے، قرآن کے، مگر اس نوجوان سے کہیں گے ضرور کیجیے. آپ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہیں گے ضرور کیجیے. لیکن اگر یہ نوجوان آ کے اپنے باپ سے، اپنی ماں، دادا، مامون، پپا، چاچا سے کہے گا کہ میں میری شادی میرے نبی کے طریقے پہ کروں گا، اس میں رام چندر جی کی ڈاوری نہیں ہوگی، ان کی ڈاوری ہے، یہ آپ کے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے. یہ کھانا، یہ جو شادی کے دن کا کھانا ہے، میں اس پہ بولوں گا اگر موقع ملا، مجھے اجازت ملی تو، یہ لاڈ شیوا پاروتی کا طریقہ ہے. اگر نوجوان کہے کہ میں میری شادی میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کروں گا، یہ لاڈ شیوا کا کھانا نہیں ہوگا، یہ رام چندر جی سیتا کا جہیز نہیں ہوگا، یہ مہارانی جودھا بائی کی منگنی، یہ سانچک، یہ پھول، یہ بدے، یہ دھار، یہ تلوار ہاتھ میں، یہ بڑے بڑے شملے، یہ راجپوتوں کا ہے، نہیں ہوگا، میرے نبی کے طریقے پہ ہوگا. اگر اس بچے نے، اس نوجوان نے کہہ دیا گھر میں، ابا کہیں گے ناک کٹا رہا ہماری، یعنی کہ وہ بچہ سنت پہ چلنا چاہتا ہے تو ناک کٹا رہا ہے. وہ جو بلڈوز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور کیجئے سر، ملک کی اکنامی کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کے گھر میں RSS ہے، آپ کے گھر میں بجرنگ دل ہے. یہ سنت میرے عزیزان محترم، سب سے بڑی سنت نکاح. میرے دوستو، اللہ کے نبی کے نکاح، صحابہ کا نکاح، اس طریقے سے نکاح اس دور میں کر کے بتاؤ، یہ ہے ہتھیلی میں انگارہ تھامنا. یہ نہیں کر سکیں گے، اور وجہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ اگر جا کر اپنی بیوی سے کہیں گے کہ بیگم اپنے بیٹے کا نکاح سنت پر سادگی سے کریں گے، کوئی ڈوری نہیں ہوگی، کوئی کھانا نہیں ہوگا، عورت اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھے گی، اچھا میرے ابا سے جب تم وصول کرے تھے، جب اسلام یاد نہیں آیا تھا، اب اسلام یاد آ رہا. تو حساب کیجئے، ہم اپنی شادیوں میں سب کچھ کر چکے ہیں جو آج بیٹے کی شادی میں منع کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم کر چکے ہیں. اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ عورت انتقام لے گی. آپ نے، میں نے اپنی شادی میں اس وقت جب ہماری بیوی کے ماں باپ کو اگر 1 لاکھ میں، صرف 1 لاکھ میں بھی قرضدار کیا، ان کو خرچہ کروایا ان سے، اب بیوی بدلہ لے گی، آپ کی بیٹی کی شادی میں آپ سے 20 لاکھ خرچہ کروائے گی. یہ انتقام ہے. بلڈوز کرنے والے، آپ کے گولیاں چلانے والے، سجدے میں ہیں آپ جوتوں سمیت لات مارنے والے، معلوم ہے نا آپ کو قصہ پورا. یہ تمام لوگ اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں جتنا نقصان یہ شادیوں میں آپ اور میں پہنچا رہے ہیں. کیا آپ اس کا حل چاہتے ہیں؟ کیا حل چاہتے ہیں؟ ہر آدمی حل چاہتا ہے،
ہر آدمی حل چاہتا ہے اس کا. اب حل کیا ہے؟ اب مشورے آنے شروع ہوتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں یہ جہیز بند ہونا چاہیے. ایک صاحب کہتے ہیں یہ ڈی جے اور یہ بینڈ باجے کیا ہیں, اس کو بند کرو پہلے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اس کو بند کیجئے پہلے. ہر آدمی ایک مشورہ دے رہا ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, بات پہنچانے میں بڑی آسانی ہوگی. کسی جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پانی کا حوض, کسی مسجد کی بولی میں کتا گر گیا تھا, پانی میں بڑی بدبو آنے لگی. لوگ گئے مولوی صاحب کے پاس, مفتی صاحب نے کہا کہ 10 ڈول نکال کے پھینک دو, پانی پاک ہو جائے گا. تو لوگوں نے 10 ڈول نکالے, بو نہیں گئی. 20 نکالے, 30 نکالے, 100 نکالے, بو جاری نہیں. پھر آئے مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب بو تو جاری نہیں, کیا کرنا اس کی؟ تو انہوں نے پوچھا کتا نکالا یا نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا نہیں, کتا نہیں نکالا. کہ آپ گدھو, کتا پہلے نکالو, اس کے بعد 10 ڈول نکالو تو پاک ہوگا پانی. وہ تو ہر آدمی جہیز کے خلاف, ہر آدمی کہہ رہا ہے ایسے کھانوں کی ضرورت کیا ہے, 20 ڈش کی ضرورت کیا ہے, 15 ڈش کی ضرورت ہے, ہر آدمی کہہ رہا ہے. مگر وہ کتا کون نکالے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کنویں کا کتا کون سا ہے, وہ پہچانیے پہلے. میں ایک اور مثال دوں گا. اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوا, پیشنٹ کا پورا بلڈ جا چکا ہے, کوما میں جانے والا ہے, بریتھنگ ختم ہونے والی ہے, اس کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, گرد بھی ہے, خون بھی ہے. اب اس کا آپ اگر ایک ڈاکٹر ہیں تو پہلے کیا علاج کریں گے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے پہلے ڈریسنگ کرو, پہلے ڈریسنگ کرو. ایک کہہ رہا ہے نہیں پہلے ہڈیاں جوڑو, پہلے ہڈیاں جوڑو. ایک صاحب کہہ رہے ہیں نہیں سرانے کھڑے کہ فلاں سورت اتنے مرتبہ, فلاں سورہ اتنے مرتبہ پڑھو. اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے اس کی بلیڈنگ ہو چکی ہے, پہلے اس پہ کیئر کرو, اس کی سانس رک رہی ہے. اور سارے مل کے کہہ رہے ہیں تم بے وقوف ہے, تم کو نہیں معلوم, اس کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے, ہم نہیں, ہم تو پہلے ڈریسنگ کریں گے اس کی, ہم تو پہلے ہڈیاں جوڑیں گے اس کے. اس وقت یہ ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جہیز بند کرو, کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو, اس کی وجہ سے آوارہ ہو رہے ہیں. کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے شادی کرو بعد میں کیریئر کرو. کوئی صاحب کہہ رہے ہیں بینڈ باجے بند کرو. میرے دوستو, اصل بات, اصل سولوشن سوچنا نہیں چاہ رہے لوگ. اگر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سولوشن آئے تو آپ بھی جو اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے بے چین ہیں, شاید 90% لوگ بولیں گے سوری یہ نہیں ہو سکتا. مگر قرآن و حدیث اس کا سولوشن بتاتی ہے, وہ سن لیجئے. سولوشن ایک ہے اور اللہ کے نبی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سولوشن یہ ہے من رأى منکم منکرن. کئی بار سن چکے ہیں, کئی بار سن چکے ہیں یہ حدیث. من جو بھی رآ دیکھے, منکرن منکر کو, حرام ناجائز مکروہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے. جو تم میں سے جو بھی اسی چیز کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, مرد ہے تو اٹھے اور ہاتھ سے چینج کرے اس کو. ہاتھ کس پہ اٹھا سکتے بھائی آپ؟ سمجھانے کے باوجود نہیں مانے تو بیوی پہ اٹھا سکتے ہیں, بچوں پہ اٹھا سکتے ہیں, چھوٹے بھائی بہنوں کو سمجھا سکتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر یہ نہیں کر سکتے, جیسے پڑوسی ہے, کیا پڑوسی پہ ہاتھ اٹھائیں گے آپ؟ رشتہ داروں پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ نہیں. فَبِاللِّسَانِ, ان کو زبان سے بولو, بولو مگر مروت میں چپ مت ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, مطلب کہ زبان سے تو بولیں گے, کیا ایم پی کو بولتے جا کے؟ سیلیبریٹیز کو بول سکتے جا کے؟ نہیں بول سکتے. تیسرا حل ہے فَبِقَلْبِهِ, نفرت تو کرو کم از کم. نفرت کرنے کا کیا مطلب ہے اس سے؟ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں
کیا اس کو سامنے آتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہیں آپ؟ کیا وہ آپ کو کھانے کے لیے چائے کے لیے آفر کرے تو قبول کرتے ہیں آپ اس کا بائیکاٹ؟ تو اس دور میں جو ہتھیلی میں انگارہ تھامنے والی سنت ہے یعنی نکاح، یہ نکاح مکمل مشرکوں کے طریقے پر ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب ایسے شخص جو اللہ کے نبی کی سنت کو ہٹا کے مشرکوں کے طریقے پہ کر رہا ہے، آپ اگر اس کی شادی کا دعوت نامہ ایکسپٹ کرتے ہیں، یہ ہے وہ کتا جس کو جب تک ختم نہیں کریں گے، جب تک نکالیں گے نہیں، یہ پانی کی بدبو جانے والی نہیں ہے۔ آپ کی پوری قوم آٹو والوں کی، رکشے والوں کی، دکانوں والوں کی ہے۔ آپ کی قوم میں اب کوئی IAS IPS نہیں پیدا ہو رہا، اب کوئی کمشنر پیدا نہیں ہو رہا، کسی سرکاری دفتر میں آپ کا ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جہاں جا کے بات کریں۔ اب تو آپ کو دیکھتے دھت کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 3 چیزیں اگر تم دیکھو اور پھر بھی خاموش رہو تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے اس کی پیٹھ سے۔ زمین کا پیٹ خبر تمہارے لیے مر جانا، دفن ہونا زیادہ بہتر ہے اس زمین پہ چلنے سے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے آپ خاموش رہے تو تمہارا مرنا بہتر ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں سے ایک ہے آپ کے معاملات عورت کے ہاتھ میں آ جانا۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ یہ جہیز، یہ فضول خرچیاں بند ہوں، ہر مرد چاہتا ہے، لیکن گھر جا کے کیسے بولے؟ کیونکہ یہ جو مرد غلطی کر چکا ہے اپنی شادی میں وصول کرنے کی، اب بیوی پکڑے گی، بدلہ لینے والی ہے وہ۔ ہاں، جو ایسا مرد ہے جس نے اپنی شادی مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی ہے، اگر اس کی 4 بیٹیاں بھی ہوں تو وہی عورت اپنی بیٹیوں کی شادی بالکل اسی طریقے پہ کرے گی جیسے اس کے مرد نے اس کی شادی کی تھی۔ وہ فائٹ کرے گی خود، ورنہ آپ کے اوپر فائن لگے گا۔ آپ نے آج کی تاریخ میں 10 لاکھ 15 لاکھ ایوریج ہے، آپ شوق سے کروا لیجئے۔ یہ نوجوان آج کے نوشا یہ بھی کروا سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ریٹس ہیں۔ ڈاکٹر ہے تو 1 کروڑ تک ریٹ جا رہا ہے، ہر ایک کا ریٹ ہے۔ لوگ بولتے ہیں کیا انہیں ڈاکٹر مرد ہے، ہم مرد نہیں ہے کیا؟ مطلب یہ کہ مردانگی کی قیمت ہے، بغیر قیمت کے مردانگی بھی نہیں بکتی۔ تو ریٹس ہیں سب کے، سب کو ملتا ہے۔ میرے دوستو، معاملہ جب عورت کے ہاتھ میں آ جائیں گے، آج جس نے عورت سے لیا ہوا ہے وہ سر جھکا کے چلے گا عورت کے سامنے، لیکن آج جو ایسا نکاح کرے گا جیسے آج کے نوشا نے کیا ہے، اللہ اس کے خاندان کو، ان کی نسلوں کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ اتنی بڑی عظیم سنت قائم کی ہے، ورنہ ان نوجوانوں میں سے بچے تیار ہیں، نوجوان تیار ہیں، لیکن اس کے جو کزنس ہیں، لیکن اس کے جو کلاس میٹس ہیں، لیکن اس کے جو دوست ہیں، وہ سب سے پہلے اس کو پریشر ڈالتے ہیں کہ کیا پاگل پن کی باتیں کر رہا۔ تو میرے دوستو، 3 اسٹیجز ہیں۔ ہاتھ سے روکو، لیکن ہم نے ریورس کر دیا۔ ہم پڑوسی پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، رشتہ دار پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، بیوی پہ نہیں۔ زبان، ہم فلاں MP کو گالی دے سکتے، فلاں MLA کو گالی دے سکتے، اتنے خرچہ کر رہا، ماں زبان چلا سکتے، جبکہ آپ کی بات پہنچ رہی نہیں، جبکہ سامنے ایک آدمی رخا لا کے دے رہا، اس کو نہیں زبان کھول رہے آپ۔ تو دوستو، اور پریکٹیکل بات بتاؤں میں، اگر آپ اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے سفر کون کر رہا ہے؟ سفر آپ کر رہے ہیں، سفر میں کر رہا ہوں، سفر عام آدمی کر رہا ہے۔ گھر کس کا بک رہا ہے؟ گھر تو ہمارا بک رہا ہے۔ تو ہمارے درد کو ختم کرنے کے لیے علماء نہیں آئیں گے، لیڈر نہیں آئے گا، رچ لوگ نہیں آئیں گے، آپ کو اور ہم کو کرنا ہے۔ کیسے کریں؟ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو طریقہ کار ایک بتاتے ہیں ہم۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ اس دعوت نامے میں جب آپ یہ دیکھیں کہ شادی کا کھانا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جہیز ہوا ہے، منگنی ہے،
सांचक सब है। अब आपकी जिम्मेदारी जो हदीस मैंने आपको बताई, जो अंगारा थामने के बराबर है, वो आपके ईमान का इम्तिहान है कि आप ये कहें। गौर से सुनिए, कहना क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तरफ से अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी फइल्लम यस्तति फबिलिसानी फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी। हाथ उठाओ, जिन पे हाथ नहीं उठा सकते जबान से, जहां जबान नहीं चल सकती वहां दिल से नफरत करो, शक्ल मत देखो उसकी। इस दावतनामे को आने के बाद आपको ये कहना है, गौर से सुनो, कि भाई मैं माफी चाहता हूं, माजरत, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इस निकाह में नहीं आ सकता, मेरे नबी के तरीके पे नहीं है ये। इससे पहले कि वो आप पे अटैक करे, इससे पहले कि वो आपकी दाढ़ी पे अटैक करे, दाढ़ी तो नहीं है, हमको सुन्नत सिखा रहा, इससे पहले कि वो आपकी बहन की शादी के वो रेफरेंस दे कि भूल गए बहन की शादी, भूल गए बेटी की शादी, उससे पहले आप एक जुमला और बोलिए कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शराब पीते थे, जब हुक्म आया छोड़ दी उन्होंने, लेकिन बात सुनिए, जिस अदा से उन्होंने शराब छोड़ी, वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने यह भी कहा कि उनके साबिक़ा गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। जितनी शराब पी थी हर घूंट पे सवाब, सुभान अल्लाह। क्यों? तौबा की अदा वैसी थी। बैठे हैं घर के अंदर पी रहे हैं, बाहर कोई पुकार के जा रहे हैं कि आज से शराब हराम की गई है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन तो भी है यार, देखो तो सही, जाके पता तो करो, मालूम करेंगे ना। जब तक अपने कानों से नहीं सुने, नहीं सुनना चाहिए। नहीं, आवाज आ गई, कंफर्मेशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले उंगलियां हलक में डाल के पहले ख्या करो कि हराम हो गई। ये तौबा की अदा थी। ये अदा इतनी पसंद आई कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम का खिताब। तो आप उनसे ये कहिए, इससे पहले कि उन्होंने पलट के आपकी दाढ़ी, आपकी टोपी, आपके इस्लाम, आपके मसलक, आपकी बेटी की शादी, आपकी बहन की शादी पे अटैक करें, आप उनको बोलिए कि भाई मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तौबा के बाद उनके सारे गुनाह माफ हुए। मैं भी ऐसे शादियां बहुत अटेंड किया, ऐसी बेशुमार दावतें अपने पेट की दोजख में उतारा। मेरी शादी में जहेज था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि ये नाजायज है। अब मुझे इल्म होने के बाद भी अब अगर मैं ऐसी दावत में आऊं, ऐसी दावत में खाऊं, तो मुझसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। इसके अलावा सॉल्यूशन कुछ नहीं। और मैं मेरे जैसे 70 साल की उम्र में आने के बाद 2 घंटे की भी स्पीच जैसे आप सुनते ही रहते हैं, खुतबे पे तो, मिंबर पे तो ऐसी तकरीरें बहुत होती हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं बताते। सॉल्यूशन की तरफ अगर आप बोलें तो मैं 2 घंटे की स्पीच में वो बात नहीं कर सकता हूं जो आप सिर्फ 2 मिनट के जुमले में बोलेंगे। आग लग जाएगी। क्योंकि सोसाइटी में जब आप एक रुखा वापस करेंगे, वो बात 10 लोगों तक पहुंचेगी। बिलखुसूस अपनी औरतों को समझाइए ये बात। उनके हाथ में जब आपके मामलात हैं तो आपका जमीन के पेट में दफन होना बेहतर है। ये इतनी बड़ी वार्निंग है। अपनी बीवियों को समझाइए कि तुम ऐसे रुखों को वापस करोगी तो 10 लोगों तक बात पहुंचेगी। उन्हें देखे क्या बोले, उन्होंने जायज नहीं है कहते, ऐसी शादी, ऐसे खाना जायज नहीं है कहते। उन 10 में से 5 आदमी आपका मजाक उड़ाएंगे, खूब तनकीद करेंगे। अरे बाबरा हो गया इन्हें, अरे बरेलवी हो गया इन्हें, अरे इन्हें देवबंदी हो गया, नए नए बातें बोलने दीजिए। बाकी 5 में 1 आदमी वो है जिसकी बेटी जहेज की वजह से घर पे आके बैठ गई है, तलाक हुई है, किसी की बेटी खुदकुशी कर ली है, या रिश्ते नहीं आने की वजह से उम्र तजावुज कर चुकी है उसकी। कम से कम 2 आदमी उनमें ऐसे होंगे जिनका बेटा बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकता था, लेकिन बिजनेसमैन नहीं बन सका। उन्हें क्या बना? ऑटो वाला। जरा ओल्ड सिटी की तरफ जाइए, 4 गांजे के पैकेट बेचने वाले को 5वां पैकेट फ्री देकर
غیر آپ کو ریٹیل شاپ میں گلی گلی آپ کو سیلس مین بنا دیے ہیں, پروفٹ وہ کھا رہے ہیں. آپ کے نوجوان سارے 4 پیکٹ بیچ کے پر پیکٹ جو بھی فائدہ ہے وہ تو گھر کو دے رہے ہیں, باقی پوری رات بھر گانجا پی رہے ہیں, کیونکہ کرنے کچھ نہیں ہے نا. یہ تو میں بہت ہی چند ایک چیزیں بتا رہا ہوں, ابھی میں بیان کروں گا دوستو تو تہجد کی اذان ہو جائے گی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم بند ہو تو پھر آپ کو اللہ کے گھر میں یہ عہد کر کے اٹھنا پڑے گا کہ آج کے بعد میرے نبی کے طریقے پہ جو نکاح نہ کرے, میں اس کی شادی کا کھانا میرے لیے آرام ہے. آپ جا کے گلے بھی مل رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. بھائی اب کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں, ذرا سوچئے. غیرت کا مقام ہے یہاں پر, ہماری بے غیرتی, ہماری گستاخی رسول کی انتہا نہیں ہے یہ. آپ یہ بات کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ بھائی تو نے وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا, یہ طریقہ لیا رام چندر جی کا, مبارک بھائی, بہت بہت مبارک. آپ اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں اس کو. تو نے خوشی سے جہیز لے کے ایک لڑکی کے باپ کا گھر بھی کو آیا ہے, تو نے خوشی سے لے کر جہیز لے کر ایک لڑکی کے بھائی کو کنگال کیا ہے, اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں. اور جو لوگ واقعی خوشی سے دے رہے ہیں, حرام کی دولت بہت ہے ان کے پاس, یا پھر این آر آئی ہیں, وہاں کا دولت درہم ریال تو خوب لوٹے تو نہیں, ایمانداری کی حلال کی آمدنی ہوتی ہے, لا کر حرام خرچ کیا انہوں نے, قرض نہیں لیا, گھر نہیں بکا, کچھ بھی نہیں بکا. یہ آدمی, وہ آدمی جس نے کسی کو قرض میں مبتلا کیا, اس سے زیادہ بدتر آدمی اس لیے ہے کہ یہ جو شان ہوتی ہے نا, اس شان کی وجہ سے لوگوں کے اندر آرزو پیدا کرنا, حسرت پیدا کرنا, لالچ پیدا کرنا, یہ آدمی زیادہ خطرناک. جو لوگ واقعی خوشی سے دے رہے ہیں وہ اپنی دوزخ, اپنی خبر کھود رہے ہیں. کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اب ہم نبی سے محبت کرنے والے, عشق رسول رکھنے والے, جو عشق رسول نہیں رکھتا اس سے مزید الگ کر دینے والے, کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح نہیں کرے گا, ہم اس کا دعوت نامہ قبول کرنا تو دور کی بات ہے, شکل نہیں دیکھیں گے. کیا ہے آپ کے اندر اتنی نبی سے محبت؟ ذرا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا دیا, سڑکوں پہ نکل گئے, آگ لگا دی, کئی گاڑیوں کو وہ کر دی, گولیاں کھانے تیار ہو گئے. اب یہ دکھاوے کی بند کرو, یہ جلوس نکالیں, جلسے کر رہے ہیں, پوری رات جاگ رہے ہیں, یہ محبت دکھاوے کی نہیں کہی ہے. اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو شامل کیجئے. کیا آپ ایسی شادی جو نبی کے طریقے پہ نہ ہو, کیا اس کا دعوت نامہ واپس کرنے تیار ہیں؟ میرے دوستو, اس ٹاپک پہ کم سے کم 250-300 ویڈیوز, شارٹ موویز ہمارے فیس بک پر, کتابیں اردو, تیلگو, ہندی, آپ کو دلیل کے ساتھ, تمام علماء, تمام مسلکوں کے علماء کے دلائل کے ساتھ ملے گا. بس آپ سوشیو ریفارم سوسائٹی یا علیم خان فلکی, فلک یاد رہے گا نا, یا عبد الباری حسینی, عظمت اللہ خان, یہ نام ہے. میں جانے سے پہلے لیجئے مجھ سے نمبر لیجئے میرا, میں دیتا ہوں. واٹس ایپ پہ لنک منگائیے. اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایک انقلاب لائیں گے. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, جو لوگ اس رخے کو دیکھ کر یہ کہیں کہ میں میرے نبی کے طریقے پہ شادی میں تو میں نہیں آؤں گا, جو لوگ کہنے کے لیے تیار ہیں, صرف ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا دیں تو مجھے اطمینان ہوگا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں, میری محنت ضائع نہیں گئی. اور اگر آپ ہاتھ نہیں بھی اٹھائیں, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. ایک بار دعا کیجئے کہ جو نکاح آج ہمارے اس مجاہد نے کیا ہے, اور جو دلہن ہے ان کے نسل میں اللہ تعالیٰ وہ صحابہ جیسے کردار کی نسل پیدا کرے, ان کے گھر کو ہمیشہ خوشحال رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے